بسم اللہ الرحمن الرحیم. I'm a Muslim, I know my Islam, and Islam also teaches you not to raise fingers on anybody else. So this work that I've done is between me and my God, and in the end of the day I'm answerable to my God and not these humans. So میں نے بھی قرآن شریف جو ہے وہ 2 بار پڑھی ہے فل کمپلیٹ، اور میں اپنا اسلام بہت اچھی طریقے سے جانتی ہوں. حفظت فرجہا، اپنی عفت اور پاک دامنی کی حفاظت. وہ کیسے؟ عورت کو اللہ نے حسن و جمال دیا ہے. یہ حسن و جمال اللہ نے عورت کو شوہر کے لیے دیا ہے، یا اپنے محارم مردوں کے لیے جو ہوس کی نگاہ ڈال ہی نہیں سکتے، یا عورتوں کے لیے. بھئی آپ زینت اختیار کریں عورت کے سامنے، اس سے پوچھیں میں کیسی لگ رہی ہوں. خواتین بتائیں بھئی آپ بہت اچھی لگ رہی ہیں یا آپ نہیں لگ رہی. یہ جائز ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. اسی طرح اپنے شوہر کے لیے زینت اختیار کرنا، وہ تو بہرحال عبادت ہے. والد اور بھائی کے سامنے آنا، ان سے پردہ فرض نہیں ہے، زینت ان کے سامنے بھی ظاہر کر سکتی ہیں. نامحرم مرد کے سامنے زینت ظاہر نہیں کر سکتی. یہ مطلب ہے اپنی عفت اور اپنی عزت کی حفاظت. اپنی عزتوں کا جنازہ نکال کے فخر کرنا، یہ یورپ کا کلچر ہے. اپنے بدن کی نمائش کر کے، دنیا کے سامنے اپنے بدن کی نمائش کر کے اس پہ فخر کرنا، یہ یورپ کا کلچر ہے. یہ حیوانگی ہے، درندگی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ قرب قیامت میں، حدیث کا جو مفہوم بتا رہا ہوں، کہ ہر چیز الٹی ہونا شروع ہو جائے گی. جو کام کسی زمانے میں بہت بڑی ذلت سمجھا جاتا تھا، وہ کام اس زمانے میں عزت سمجھا جاتا ہے. ناچنے والی عورتیں، گانے والی عورتیں، جسم فروش کرنے والی عورتیں، نامحرم مردوں کے ساتھ گھومنے پھرنے والی عورتیں، کسی زمانے میں ان عورتوں کا معاشرے کا سب سے بدترین فرض سمجھا جاتا تھا. اور آج فنکارائیں، اداکارائیں، انہی کو اسٹیج پہ لا کے وہ عزت دی جاتی ہے کہ وہ عزت علماء صلحاء کی نہیں ہے. تو یہ اس عزت سے ہرگز متاثر نہ ہو. بے پردہ خواتین کی جو عزت ہے معاشرے میں، بے شرم اور بے حیا خواتین کی جو عزت ہے معاشرے میں، خدا کی قسم وہ عزت عارضی ہے، وہ عزت وقتی ہے. یہ والی عزت بہت بڑی ذلت کا پیش خیمہ ہے. یہ وہ عزت نہیں ہے جس پہ ہم فخر کریں. مجھے ایک صاحب نے مجھے کہا کہ بھائی یہ فنکاروں کی اتنی عزت ہے حضرت، میں بڑا حیران ہوتا ہوں. یہ جو بڑے بڑے گلوکار اداکار آتے ہیں، تو اگر یہ اتنے جو ہے نا وہ اللہ کی نظر میں گرے ہوئے ہوتے تو ان کو دنیا میں اتنی عزت کیوں ملتی؟ میں نے کہا بھائی دنیا کی عزت پہ اگر آپ جا رہے ہو تو ان کی لاشوں کو جلتا ہوا دیکھ لو. جب یہ مرتے ہیں، ہندو زیادہ تر اداکار ہیں نا جو ہمارے یہاں مشہور ہیں، اور یہ ہندو ایکٹریس اور ایکٹریسز جو ہیں ہمارے یہاں زیادہ مشہور ہیں. تو میں نے کہا آپ ان کی جب یوٹیوب پہ سرچ کرو کوئی ہندو بڑا اداکار جس کے چاہنے والے بہت تھے مرا ہے، تو اس کی لاش کو جلتا ہوا دیکھو، یا قبر میں کیڑے جا کے دیکھو اس کی لاش پہ کتنے کیڑے ہیں. تو یہ دنیا ہے، فنا ہونے والی ہے. ہمیں ان کا حال نظر آتا ہے. ان کے فیوچر کی طرف جھانک کے دیکھو تو پتہ چلے گا کہ یہ کیا ہے. ان کے بڑھاپے کو دیکھو، کوئی عزت دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا. کچھ دن پہلے ایک صاحب نے مجھے بتایا، میرا تو چونکہ ہر قسم کے لوگوں سے واسطہ ہوتا ہے نا، اس میں بعض دفعہ فنکاروں کے فون بھی آ جاتے ہیں، اداکاروں کے فون بھی آ جاتے ہیں. ہر قسم کا طبقہ ہے جو علماء سے رابطہ کرتا ہے. تو میں پھر ایسے لوگوں سے معلومات لیتا ہوں. تو ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ پاکستان کے جو مشہور ترین اداکارہ تھی، مجھے نام یاد نہیں ہے اس کا، اس اداکارہ کا کہہ رہے ہیں میں نے دیکھا اس کو کہ وہ انتہائی قسم پرسی کی حالت میں بڑھاپے کی زندگی گزار رہی ہے، اور اس کے منہ سے رال ٹپکتی ہے تو کوئی صاف کرنے والا نہیں ہے، بیمار ہے تو کوئی علاج کرنے والا نہیں ہے، اور کوئی پرسان حال نہیں ہے اس کا. کہہ رہے وہ صاحب مجھے بتانے لگے کہ وہ اداکارہ جو تھی ہمارے بچپن میں اتنی فیمس ایکٹریس تھی کہ ہم اس کی ڈرامہ یا فلم، انہوں نے کیا کہا مجھے صحیح یاد نہیں رہا، اس کی فلم دیکھنے کے لیے انتظار میں رہتے تھے کہ کب اس کی فلم ریلیز ہوگی، کب اس کا ڈرامہ آئے گا تو ہم دیکھیں گے. اور کہا کہ بڑھاپے میں اس کی حالت کیا ہے، کہ کہہ رہے ہیں کہ انتہائی قسم پرسی کی حالت میں زندگی، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی سلام کرنے والا نہیں. تو وہ مجھے کہنے لگے یار مجھے بڑی عبرت ہوئی ہے یہ منظر دیکھ کے. تو میں نے کہا عبرت ہونی چاہیے. ان کی جوانی تھی جس کی وجہ سے لوگ ان پہ عاشق تھے اور ان کی باتیں سنا کرتے تھے. آج یہ حسن و جمال چلا گیا تو اب کوئی سلام کرنے والا نہیں ہے. تو بالکل صحیح ہوا. لوگ جس چیز پہ مرتے تھے جب وہ چیز ختم ہو گئی تو اب کیا لفٹ کرائیں گے لوگ ان کو. اس کی مثال ایسے ہے نا، میں ایک واقعہ لطیفہ سناتا ہوں، بڑا سبق آموز ہے. کہ ایک حکیم صاحب تھے، وہ جو تھے نا وہ غریب تھے تو کوئی ان کو سلام نہیں کرتا تھا، ان کے پاس پیسہ ہی نہیں تھا، جہاں سے گزرتے لوگ منہ پھیر لیتے. اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ ان حکیم صاحب کے پاس بہت مال و دولت آ گئی اور بڑے مالدار ہو گئے، اور ان کی تجوریاں جو ہے وہ سونے کے سکوں سے بھر گئیں. اب کیا ہوا ہے کہ وہ حکیم صاحب جہاں سے گزرتے، اب ان کے لباس، خوراک، پوشاک، سارا معیار زندگی بدل گیا. تو حکیم صاحب جہاں سے بھی گزرتے تو لوگ ان کو کہتے السلام علیکم. حکیم صاحب جی السلام علیکم.
تو حکیم صاحب جواب نہیں دیتے, کہتے اچھا ٹھیک ہے پہنچا دوں گا. اب لوگ حیران ہوئے کہ بھئی یہ کیا بات ہے, ہم حکیم صاحب کو سلام کرتے ہیں, حکیم صاحب السلام علیکم, جھک جھک کے سلام کر رہے ہیں ان کی شیروانی دیکھ کے, اور حکیم صاحب کہتے ہیں ہاں ہاں پہنچا دوں گا. ایک دن ایک آدمی نے پکڑ لیا کہ حکیم صاحب ہم آپ کو سلام کر رہے ہیں, آپ کس کو پہنچا دیں گے؟ انہوں نے کہا اصل میں تم لوگ مجھے سلام نہیں کرتے, میری دولت کو سلام کرتے ہو. کہا کہ جب میرے پاس پیسے نہیں تھے کوئی بھی سلام نہیں کرتا تھا, اب جب میرے تجوریاں بھر گئی ہیں تم سب مجھے سلام کرتے ہو. تو اصل میں مجھے نہیں کر رہے بلکہ کس کو کر رہے ہو؟ پیسے کو. تو میں رات کو اپنی تجوری کے پاس جا کے بتاتا ہوں بھائی غفار بھائی نے بھی تجھے سلام کہا ہے, وسیم بھائی نے بھی سلام کہا ہے, اور کلیم بھائی بھی سلام کر رہے تھے, اور بی بی گل چمن گزر رہی تھیں انہوں نے بھی تجھے سلام کہا ہے. تو یہ سارے سلام میں پہنچا دیتا ہوں اور اس سے کہتا ہوں تو خود ہی وعلیکم السلام کہتے بھائی ان سب کو. تو یہ جو فنکار اداکارائیں ہیں جن کو دیکھ کر آج کی خواتین متاثر ہوتی ہیں, ان کی عزت دیکھ کے ناچنے گانے والیوں کی کہ ہائے کاش بھی ہم بھی ان جیسے ہوتے, تو کبھی ان کا بڑھاپا بھی تو دیکھیں, ان کی قبر بھی تو جا کے دیکھیں. بڑھاپے سے پہلے, قبر سے پہلے تو بڑھاپا ہے, وہ تو نظر آتا ہے, قبر کے اندر تو ہم جھانک کے نہیں دیکھ سکتے لیکن بڑھاپا تو نظر آتا ہے. تو کس قسمہ پرسی میں یہ لوگ زندگی گزارتے ہیں. ایک اداکار نے مجھے بتایا, اس نے کہا یہ جو بعض بوڑھے ایکٹرز کو جو اسٹیج پہ لا کے عزت دی جاتی ہے نا, تو یہ بھی تھوڑی دیر کے لیے دی جاتی ہے, صرف میڈیا کے سامنے لانے کے لیے تھوڑی دیر کی عزت, اس کے بعد ان کو بھی کک آؤٹ کیا جاتا ہے, چلو بھائی گھر جا کے کھانسو, ادھر کھانسنے کی اجازت نہیں ہے. ان کا بھی کوئی پرسان حال نہیں ہوتا, اولادیں ان کی نہیں مانتی. ظاہر ہے جب اب آپ نے اللہ اس کے رسول ہی نہیں سمجھایا کسی کو تو وہ باپ کو کہاں مانے گا, وہ کیسے باپ کی اطاعت کریں گے, وہ اولادیں نہیں مانتی. تو اس لیے ایک شاعر نے بڑا پیارا شعر کہا ہے نا کہ رنگ رلیوں پہ زمانے کی نہ جانا اے دل, یہ خزاں ہے جو انداز بہار آئی ہے. یہ خزاں ہے لیکن اسٹائل اس کا بہار والا ہے یہ خزاں, حقیقت میں یہ بہار نہیں ہے. تو یہ جو دنیا کی بہاریں ہیں ان سے کبھی متاثر نہیں ہونا چاہیے. آپ جائز لذتیں ضرور اختیار کریں, جائز دولت ضرور رکھیں, جائز پیسہ جائز زینت ضرور اختیار کریں, مگر دنیا داروں کی اور اللہ کے نافرمانوں کی زیب و زینت دیکھ کر کبھی متاثر نہ ہوں. اس پر اور بھی بڑے واقعات ہیں قرآن مجید میں بیان کروں گا تو بات لمبی ہو جائے گی. تو اللہ تعالیٰ نے بڑے حقوق رکھے ہیں اپنے بھی اور اپنے بندوں کے بھی, ہمیں یہ حقوق سیکھنے ہیں. اللہ نے, اور کیونکہ خواتین بھی بیان سن رہی ہیں, اللہ نے عورت کو ایک بہت بڑی ذمہ داری دی ہے, پردہ کرنا. پردہ کرنا. عورت کی زینت صرف اپنے شوہر کے لیے ہے. وہ زینت ظاہر کر سکتی ہے بھائیوں کے سامنے, باپ کے سامنے, بھتیجے کے سامنے, بھانجے کے سامنے. قرآن نے ایک ایک رشتے کا تذکرہ کیا ہے کہ کس کے سامنے عورت زینت ظاہر کر سکتی ہے, یہ بتانے کے لیے کہ اس کے علاوہ عورت کسی کے سامنے زینت ظاہر نہیں کر سکتی. معذرت کے ساتھ عورت دیور کے سامنے بے پردہ ہو کے, اب تھوڑا مشکل ہو جائے گا, بولو بھائی, دیور کو سمجھتے ہو نا, شوہر کا بھائی. عورت شوہر کے بھائی کے سامنے بے پردگی, بول لینا یار سبق یاد ہو جائے گا, نہیں کر سکتے. اب یہاں آ کے مسئلہ خراب ہو جاتا ہے. ہمارے ایک پٹھان شاگرد تھے, میں نے ان سے کہا یار یہ تو غلط ہے, دیور کے سامنے تو عورت نہیں آ سکتی. کہہ رہے ہمارا تو کلچر نہیں ہے ایسا, ہمارا خاندان میں اس کو برا سمجھتے ہیں. تو بے تکلف ہے نا, اپنے شاگرد ہیں ان سے تو آدمی بات کر سکتا ہے. میں نے کہا پھر آپ اپنے خاندان سے علم دین حاصل کرو, ہم سے بولو بھائی نہیں پڑھو, ٹھیک ہے نا. پھر آپ اپنے خاندان سے بولو کہ ایک الگ مدرسہ بنائیں جہاں آپ کے خاندان کی رسم و روایت کے لحاظ سے ایک نیا فقہ لکھا جائے, اور اس فقہ کا نام ہو خاندانی فقہ. ہم تو فقہ حنفی پڑھتے ہیں نا, کچھ فقہ شافعی ہے, تو سب اسلامی ہیں, اسلام پڑھتے ہیں نا ہم تو میں نے کہا آپ کی جو اپنی اخپل طریقہ ہے نا, اخپل رسومات ہیں آپ کی, اگر آپ نے اسی پہ چلنا ہے تو پھر اخپل نصاب بناؤ, پھر مدرسوں میں وہ اخپل نصاب اخپل طریقے سے پڑھاؤ. سب چیزیں اخپل ہونی چاہیے. کیا خیال ہے بھائی؟ میں نے کہا جو اسلام کا حکم ہے نا اس میں دیور سے پردہ, بولو بھائی, فرض ہے. ہاں نہیں ہو پا رہا گھر میں تو اللہ سے توبہ کرو, استغفار کرو, کوئی ایسا علماء سے طریقہ پوچھو بھئی آرام سے کس طرح سے ہو جائے پردہ, مشکلات دور ہو جائیں, کوشش تو کرے نا انسان.